السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم والشاهد والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل مراحل کا انتہائی خلوص محمد کے ساتھ امت خزرہ کی جانب اور دوسرا قائم رمضان مدین کے تاجدار ہم غریبوں کے مثال جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ وقنا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم بارگاہ رسول اللہ کی خلاف منتشر اللهم صل علی سیدنا محمد مع الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مدفر اللهم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الى الدرجات وتبلغ صلوات من جميع الخيرات من الحيات بعد الممات من كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے ایک مدفر اللهم صل صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد تحل بك الفرج وتبلغ الحواجب والغرائب والحوادث ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم نفسن بیعدد کل معلوم لکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت سیدنا ہود نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا، تو آپ نے جا کر قوم کو ڈرایا اور قوم کو اللہ کا پیغام، اس کی توحید پہنچائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کے جواب میں قوم نے آپ سے کیا کہا؟ قال الملأ الذين كفروا، ہے نا؟ تو قوم کے جو سردار تھے، جو کافر سردار تھے، انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا، ہے نا؟ جو انہوں نے کیا کہا کہ قال الملأ الذين كفروا من قومي انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ قوم کے جو سردار تھے وہ بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو چونکہ قوم کے جو سردار تھے، ہے نا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو لیڈر ہوتے ہیں قوم میں، تو اس میں سے سب نے نہیں کہا، بلکہ کچھ ایمان لا چکے تھے، جیسے کہ حضرت سیدنا مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرثد بن سعد، چونکہ یہ ایمان لا چکے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے اور قوم کی خرابیوں سے، قوم کی جو ہے تو بدعقیدگی سے اور بدعمالی سے پریشان ہو کر آپ مکہ معظمہ جا چکے تھے اور وہاں جا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ معظمہ کے سامنے آپ نے دعا بھی کی تھی۔ بہرحال تو چونکہ قوم کے تمام لوگوں نے نہیں، بلکہ وہ جو کافر سردار تھے، مومن نے جو کافر سردار تھے، انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے کہ ملأ الذین کفروا، یعنی جو کافر سردار تھے، انہوں نے یہ جواب دیا انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم تمہیں جو ہے تو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ یہاں پر نراکا سے مراد یا تو دیکھنا، یعنی کہ دل کا دیکھنا ہے، یا آنکھ کا دیکھنا، اور صفاحتاً بنا ہے صفی سے، یعنی کہ بے وقوف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے میں قوم نے ان سے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو قوم نے ان کو دلالت کہا تھا، یعنی کہ ہم آپ کو جو ہے تو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم آپ کو بے عقل لوگوں میں معاذ اللہ شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے دلالت اور ایک ہوتا ہے صفاحت۔ تو اس کے معنی میں فرق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بغیر بارش کے اور بغیر سمندر کے، بغیر ندی کے آپ جو ہے تو کشتی بنا رہے تھے۔ جس علاقے میں آپ کشتی بنا رہے تھے وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر جو ہے تو پانی وغیرہ نہیں تھا،
تو قوم نے جب آپ کے اس عمل کو دیکھا، کشتی بنانے کے عمل کو دیکھا، تو آپ کو انہوں نے بے عقل لوگوں میں معاذ اللہ شمار کیا، کہنے لگے یہ کیسا کام کر رہے ہیں، ایسی جگہ کشتی بنا رہے ہیں کہ جہاں نہ بارش ہے، نہ کوئی طوفان کا اندیشہ ہے، نہ یہاں کوئی ندی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی تالاب ہے، یہ تو بے وقوفوں والا کام ہے۔ تو لہٰذا قوم نے آپ کے لیے جو ہے تو یہ کہا تھا، کیونکہ آپ بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے آپ کشتی تیار کرتے تھے، اس کے ایک ایک تختے آپ لاتے تھے، درخت کاٹ کاٹ کر کے اس کو تیار کرتے اور پھر اس کی کشتی بناتے تھے۔ تو قوم نے جب آپ کے اس عمل کو دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگی، آپ کو برا بھلا کہنے لگی، آپ کو معاذ اللہ بیوقوف کہنے لگی۔ تو چونکہ یہ کیسے بولے بے عقل لوگوں کا کام کر رہے ہیں، ہے نا، جبکہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سے قوم نے ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام نہیں دیکھا کہ لہٰذا جو عقل کے خلاف ہو، تو اس لیے انہوں نے انہیں سفی کہہ دیا، یعنی کہ بے عقل ہونا، یعنی کہ کوئی کام ہی نہ کرنا، ہے نا۔ تو چونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے وقوف ایک مقام پر کہا تھا کہ یہ جو تم بتوں کو پوج رہے ہو یہ بے عقلی کا کام ہے۔ جو عقل والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، جسے تم خود بناتے ہو وہ رب اور الہ نہیں ہوتا، بلکہ جس نے سب کو بنایا وہ رب ہے۔ جو عقل مند لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، جو دانش مند ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بناتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو بنتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے۔ بنانے والا افضل ہے، ارے تم خود انسان ہو کر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا رہے ہو، ان کی مورتیوں کو تراش رہے ہو، اس سے افضل تو تم ہو، اس سے بہتر تو تم ہو۔ وہ تم سے بنا ہے، تم نے اس کو آکار دیا، اس کو سنوارا بنایا ہے، تو وہ مفضول ہے۔ لہٰذا جس نے تمہیں بنایا وہ اللہ ہے، اور وہ سب سے افضل، سب سے اعظم، سب سے اکبر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ نے قوم کو اس مقام پر کہا تو قوم نے بھی بدلہ لیتے ہوئے آپ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا کہ ہم تو آپ کو جو ہے تو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک معنی یہ بھی، ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان ہوئی کہ آپ نے قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہے نا۔ تو چونکہ جب آپ نے کہا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب خدمت و اطاعت بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے تو عبادت بھی بہت سو کی ہو سکتی ہے۔ جب مخدوم و مطاع بہت ہو سکتے ہیں تو معبود بھی بہت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ماں باپ، حاکم، سلطان، ہے نا، جیسے کہ چودھری، بادشاہ وغیرہ، وزیر، یہ جو ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کے خادم، ان کے غلام ہو سکتے ہیں، تو بہت سے بتوں کے عابد بھی معاذ اللہ ہم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑا عجیب پیمانہ رائج کیا، کہنے لگے جب ہم اتنے سارے لوگوں کا حکم مانتے ہیں تو پھر بتوں کا حکم ماننے میں کیا؟ جب ہم اتنوں کے غلام اور خادم ہو سکتے ہیں تو بتوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں تو ہم بتوں کا بھی مان سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بڑی عجیب قسم کی بے وقوفانہ بات کہی، کہنے لگے جب ہم اتنے سارے لوگوں کو ادب کر سکتے ہیں تو پھر بتوں کی بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بادشاہ کے انڈر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، رعایا ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، اسی طرح اگر جو تو ایک بت کی ہم جو اس کے انڈر میں بہت سارے لوگ ہو اور وہ اس کی پوجا کرے تو یہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی عجیب مثال پیش کی، تو آپ نے فرمایا جو کہتے اور کہنے لگے، دوسری بات انہوں نے کہی اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور انہوں نے دوسرا جواب یہ دیا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے تو زن دو معنی میں آیا ہے، ایک یقین کے معنی میں اور گمان کے معنی میں، یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تم معاذ اللہ جھوٹے ہو، یا ہم اس بات پر کا ہمیں گمان ہے، ہمیں شک ہے، شبہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول بھی ہو، اللہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بھی کہہ رہے ہو اور بے وقوفوں جیسی بات بھی کر رہے ہو، تو لہٰذا ہم تمہیں جو ہے تو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ ہمارا تو خیال یہ پڑتا ہے کہ تم سچے نہیں ہو، بلکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہوتے کچھ ہے اور بتاتے کچھ اور۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کے جواب میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا قال یا قومی، آپ نے کہا اے میری قوم۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو دو گالیاں، ایک تو پہلی ہے کہ آپ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا،
اور دوسرا یہ کہ آپ کو جھوٹا کہا، دو تہمتیں لگائی، بہتان لگائے، دو کلمات آپ کے لیے ایسے کہے جو آپ کی شایان نشان کے ہرگز لائق نہ تھے، لیکن پھر بھی نبی کا خلق دیکھیں، نبی کے اخلاق دیکھیں، نبی کا قوت برداشت دیکھے۔ آج اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم فوراً ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ ارے مجھ کو ایسا کہہ دیا، مجھ کو یہ کہہ دیا، مجھ کو وہ کہہ دیا، تو ہم فوراً لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، غصے میں آ کر ہم بھی سامنے والے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ پر اتر کے آتے ہیں۔ لیکن نبی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، نبی کا کردار کیا ہوتا ہے، نبی سے ہمیں کیسی تعلیم دینا چاہیے؟ تو حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے آپ کو وہ حکیمانہ جواب دیا کہ آپ نے پہلے تو نہایت تحمل، بردباری اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو گالی کے بدلے گالی نہیں دی، بلکہ پھر بھی یا قوم کہہ کر کے پکارا۔ پھر بھی آپ نے انہیں یہی کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، ہے نا، تو انہیں اپنی قوم کہہ کر کے پکارا۔ لیکن آئیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم، سارے عالموں کے لیے جنہیں اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، ذرا ان کی بارگاہ میں بھی آ کر کے دیکھیں ان کی زندگی کے اس واقعے کو کون نہیں جانتا کہ سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ دین کی خاطر لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تو لوگ آپ کو کتنی گالیاں دیتے، کتنا برا بھلا کہتے، کتنا آپ کو ستایا جاتا اور نہ جانے کیسے کیسے تانے آپ پر کسے جاتے۔ وہ وقت بھی تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے کہ 26 رجب المرجب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم کو تبلیغ فرمانے کے لیے طائف کی وادیوں میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے قوم کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں۔ پورا دن سرکار نے تبلیغ فرمائی، لیکن بجائے اس کے کہ قوم آپ کی بات کو مان لیتی، قوم آپ کی جو ہے تو دعوت کو قبول کر لیتی، قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا انکار کیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو پتھر بھی مارے گئے، یہاں تک کہ سر مبارک کا خون نالین میں آ کر کے جمنے لگا۔ اللہ اکبر! ایسی حالت میں جب قوم کے لوگوں نے اوباش اور بدماش قسم کے لڑکوں کو سرکار کے پیچھے لگا دیا معاذ اللہ، اور آقا علیہ السلام جب کہیں دور نکل گئے، ایک درخت کے سائے میں جا کر کے تھوڑی دیر سرکار آرام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت ماپ میں فرشتوں کو بھیجا، یہاں تک کہ پہاڑ کے فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، ان کی ہڈیاں تک پس جائے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا۔ لہٰذا ہوا کے فرشتے نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ یہ لوگ اڑ کر کے یہاں سے چلے جائے اور ان کا نام و نشان تک کے مٹ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے مبعوث نہیں فرمایا ہے۔ پھر یہاں تک کہ بارش کے فرشتے نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو میں ایسی بارش برساؤں کہ یہ لوگ غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں۔ یہاں تک کہ جبریل امین بھی آئے، انہوں نے بھی بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میں اس قوم کی ہلاکت و بربادی نہیں چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دینے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میری قوم نادان ہے، وہ مجھ کو نہیں جانتی، میرے مقام کو نہیں جانتی، میری عظمت کو نہیں جانتی، اے اللہ تو اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اب ذرا دیکھیں کہ کس مقام پر پھر بھی آقا کریم علیہ السلام کا خلق عظیم دیکھے، اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان، آپ کے اخلاق آپ کے بڑے عمدہ ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو جب ولید بن مغیرہ نے غلیظ قسم کی گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کا، سورہ نون سورہ قلم کے اندر یہ پورا واقعہ آیا ہے، تو جب اس نے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ پاگل کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کو بھی برداشت کر لیا، صبر کر لیا، تحمل کر لیا۔ میرے آقا نے پلٹ کر جواب نہیں دیا، لیکن وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جب اس ذات پر حملہ ہوتا ہے تو یہ تو خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کا رب خاموش نہیں رہتا، ان کا رب جو ہے تو فوراً جواب دیتا ہے۔ فوراً جبریل امین اس صورت کریمہ کو لے کر کے اتر گئے جس میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیب اللہ نے گنائے، اور جو 10واں عیب گنایا اللہ نے فرما دیا کہ محبوب قتل بعد ذالک زنیم، یہ وہ ہے کہ جس کی نسل میں خطا ہے،
یہ حرامی ہے، لہٰذا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے خود قرآن نے بتایا کہ یہ حرامی ہوتا ہے، اس کی نسل میں خطا ہوتی ہے، اس کی ماں نے کہیں اور جا کر اپنی رات گزاری ہوتی ہے، تب جا کر یہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں بھی اخیر میں عرض کروں گا اس کو۔ تو لہٰذا بہرحال میرے بتانا یہ چاہتا کہ نبی کے اخلاق دیکھے، نبیوں کا خلق دیکھے، ان کی تعلیم کو دیکھے کہ جب ان کی ذات پر حملے ہوتے ہیں تب بھی وہ لوگ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہی ہود علیہ السلام نے بھی کیا، جب قوم نے آپ کو بے وقوف کہا، آپ کو جھوٹا کہا، تو آپ نے پلٹ کر انہیں بے وقوف نہیں کہا، انہیں جھوٹا نہیں کہا، بلکہ پیار سے، شفقت سے، محبت سے، جیسے کہ ایک اولاد جب اولاد نافرمانی کرتی ہے، اولاد جب بے رحمی کا شکار ہوتی ہے، تب بھی باپ اسے بیٹا کہہ کر ہی بلاتا ہے، اپنی اولاد کہہ کر ہی بلاتا ہے۔ تو ایک نبی جو اپنی امت پر حد درجے مشفق و مہربان ہوتا ہے، نبی جو اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی قوم کو یا قومی کہہ کر کے پکارا، فرمایا لیس بی صفاحۃ، فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں بے وقوفی والی کوئی بات ہے ہی نہیں، بلکہ مجھ میں تو کوئی شائبہ تک نہیں ہے بے وقوفی کا، لہٰذا مجھے جو تم بے وقوف کہہ رہے ہو تو لہٰذا بے وقوفی والی کوئی بات مجھ میں ہے ہی نہیں، بلکہ لہٰذا مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عقل کامل عطا فرمائی ہے، ایسی عقل تام عطا فرمائی ہے کہ میں کامل العقل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر بنایا ہے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے اعلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے بتا دیا کہ نبی کی جو عقل ہوتی ہے اس دور کے تمام مجموعی لوگوں کی عقل سے کئی گنا بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ اللہ جو نبی کو عقل عطا فرماتا ہے، لہٰذا آپ نے کہا وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو اس پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تو اس اللہ رب العالمین کا طرف سے ایک فرستادہ ہوں، ایک پیغمبر ہوں جس کو اللہ نے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا کہا کہ مجھ میں بے وقوفی والی کوئی بات ہی نہیں، بے عقلی والی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ بے عقل نہیں ہوتا ہے، وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے، وہ نادان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام رسالت عطا فرماتا ہے، مقام نبوت عطا فرماتا ہے، تو سب سے پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ ویسا علم اس وقت اس دور کے کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اگر رسول ہی جو تو بے عقل ہو جائے، اگر رسول ہی کے پاس پھر علم نہ ہو تو قوم کو وہ تبلیغ کیا کرے، بلکہ اس کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہ اس دنیا کا ظاہری اور باطنی نظام تو رسولوں کے ذریعے چلتا ہے، اللہ والوں کے ذریعے چلتا ہے۔ جب وہی پاگل ہو جائے معاذ اللہ، وہی بے وقوف ہو جائے تو پھر قوم کا حال کیا ہوگا؟ یہ دنیا کدھر جائے گی؟ اس کے معاملات کیا ہوں گے؟ اس کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے کہ میری نبوت تمہارے لیے اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ جو نبی کی نبوت ہے وہ رب کی ربوبیت کی دلیل ہوا کرتی ہے، لہٰذا جس طرح جسم کو ظاہری غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو روحانی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب وہ ہے جو جسم کو جسمانی غذاؤں کے ذریعے اور روح کو روحانی غذاؤں کے ذریعے پالتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں قوم کو، انسانوں کو، بلکہ جو بھی نعمت رب کی طرف سے ملتی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ہر نعمت اللہ اپنے رسول کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، اللہ والوں کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ جب یہی نہ ہو، یہی بے عقل ہو تو پھر معاذ اللہ نظام کیسے چلے گا؟ تو لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بنا کر کے قوم عاد کی طرف بھیجا اور آپ نے قوم کو دعوت حق پہنچائی، ان کو تبلیغ کی، انہیں بارہا سمجھایا کہ تم جن بتوں کو پوج رہے ہو، جن کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ کسی کام کے نہیں ہوں، بلکہ یہ تو خود اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے، یہ لوگ اپنی آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں کیا بچائے، ہے نا؟ چونکہ قوم نوح کی طرح ہے نا، یہ قوم بھی خبیث تھی، ان کے دل میں بھی خباثت بھری ہوئی تھی،
لہٰذا ان کے دلوں میں کھوٹ تھا. لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کے دلوں سے کھوٹ نکالا، ان کے دلوں سے بدعقیدگی نکالنی چاہی، تو ان سے معمولی طور پر ثمر نکلا، معمولی طور پر اس سے جو ہے تو فائدہ حاصل ہوا. یعنی تھوڑے ہی بندوں نے دین حق کو قبول کیا، بہت کم لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے. آپ نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، آپ نے اپنا 100% دیا، آپ نے اپنی طرف سے پوری محنت کر دی، جو آپ کو تبلیغ کرنی تھی وہ آپ نے کر دی. گویا کہ جس طرح ایک کسان اپنی پوری محنت کرتا ہے، اپنے جو ہے تو کھیت میں ہل جوتتا ہے اور پھر اس میں بیج بوتا ہے اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتا ہے. اب اگر زمین اچھی ہو تو وہاں سے فصل اگ آتی ہے، لیکن زمین خراب ہو تو گھاس پھوس نکلتی ہے، کبھی کانٹے بھی نکل آتے، بہت سارے بیج وہیں جا کر سڑ کے خراب ہو جاتے ہیں، ان سے پھل نہیں نکلتے ہیں، ان سے اناج نہیں اگتا ہے. ایسے ہی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کو پوری تبلیغ فرما دی، لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، جن کے دلوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی، جس میں کفر جو تو اس طرح سے راسخ ہو چکا تھا کہ وہ ان کے نکاح جو ہے تو جب آپ نے توحید کا بیج بویا اور انہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت حق کو قبول کرتے، انہوں نے آپ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کو معاذ اللہ بے وقوف کہنا شروع کر دیا. کہنے لگے کہ تم تو بے وقوف ہو، تم تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو. ارے ہم برسوں سے ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے آ رہے، وہ ان بتوں کی پوجا کر رہے، ان بتوں کو پوج رہے ہیں. لہٰذا ان لوگوں سے خبر ہی نکلا اور انہوں نے جو ہے تو آپ کو معاذ اللہ صفی کہا کہ ہم تو آپ کو معاذ اللہ بے وقوف ہی سمجھتے. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی قوم کو بڑے پیار سے سمجھایا، یا قومی کہہ کر کے پکارا کہ میری قوم، تم جو مجھ پر الزام لگا رہے ہو، جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں بے وقوف ہوں، تو معاذ اللہ مجھ میں تو بے وقوفی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، دور تک اس کا کوئی وہم و گمان تک بھی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اللہ اسے کامل العقل بناتا ہے اور سب سے زیادہ علم عطا فرماتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں مقام کہ اگر ہم کسی ٹرین میں بیٹھے ہو، کسی بس میں بیٹھے، اس کا ڈرائیور ہی پاگل ہے تو کیا وہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچائے گا؟ اگر ہم کسی پلین کے اندر سوار ہے اور اس کا پائلٹ پاگل ہو تو کیا وہ ہمیں اپنی منزل پر پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچا سکتا. تو اسی طرح سے اگر ہمیں جب خدا تک پہنچنا ہے تو جس کو اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، اگر معاذ اللہ وہی پاگل ہو جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے، جو خدا تک لے جاتا ہے، اگر وہی پاگل ہو تو بندوں کا ربط خدا سے کیسے جڑے؟ تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی. یہاں پر ایک بڑی پیاری مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے خیال ہے کہ جسمانی رشتوں میں دو رشتے بہت اہم ہوتے ہیں. ہمارے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات جو رشتہ ہوتا ہے، تو ان تمام رشتوں میں دو رشتے بہت اہم ہوتے ہیں جو تعداد کو برداشت نہیں کرتے، جو کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے، جو دوئی کو برداشت نہیں کرتے. وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، دو رشتے، کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے. البتہ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان رشتوں کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے، ان رشتوں کے اندر کوئی نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. وہ دو رشتے جن کے اندر تعداد نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ دو رشتے ماں باپ کے. کوئی بھی انسان دو باپ کی اولاد نہیں ہو سکتا، دو ماں کی اولاد نہیں ہو سکتا. ایک ہی باپ کے صلب سے اور ایک ہی ماں کے رحم سے وہ باہر نکلتا ہے نا، باپ کا نطفہ اور ماں کا رحم، تبھی جا کر انسان پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں کہ کسی کے دو باپ یا کسی کی دو ماں ہوں تب جا کر کے وہ پیدا ہوا ہے نا. تو یہ دو رشتے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی تعداد نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ہے نا، جیسے آپ دیکھ لیں کہ اب ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں تو ان سے جتنے رشتے جڑتے جاتے ہیں، سارے رشتے ماں باپ کی وجہ سے جڑتے ہیں. سارے رشتے ہمارے کہاں سے بنتے ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ماں باپ کے ذریعے سے. اس لیے تمام رشتے اب جو بنیں گے ماں باپ کی بنیاد پر بنیں گے. جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے جو باپ ہے وہ یا تو ہمارا دادا ہوگا یا تو نانا ہوگا، ان کی جو ماں ہے یا تو وہ دادی ہوں گی یا تو نانی ہوگی، اور پھر
ان کے جو بھائی بھیات ہیں ہے نا، ان کی جو بہنیں، پھر وہ ہماری خالہ، پھوپھی، ممانی، ماموں وغیرہ، یہ تمام رشتے بنتے چلے جائیں گے، بھائی بہن کے رشتے ہے نا. تو یہ جو سارے رشتے بنیں گے یہ ماں باپ کی وجہ سے بنیں گے. تو دو رشتے بڑے اہم ہیں اور وہ ہے ماں باپ کے رشتے. اسی طرح سمجھ لو کہ دینی اعتبار سے دو رشتے بہت اہم ہیں اور تمام رشتے اسی کی بنیاد پر بنتے ہیں، اور وہ رشتے ہیں خدا اور رسول کے ساتھ رشتہ. خدا کے ساتھ بندے کا عابد کا رشتہ ہونا اور رسول کے ساتھ امتی کا رشتہ ہونا، یہ دو ایسے رشتے ہیں جن میں کوئی جو ہے تو کسی قسم کا تعدد نہیں ہو سکتا ہے. ایک انسان ایک وقت میں کسی دو خدا کا عابد نہیں ہو سکتا. ایک ہی خدا کا بندہ ہوگا، ایک ہی رب کو پوجے گا، اس رب کے علاوہ وہ کسی اور کی بندگی کرے، اس رب کی بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائے، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ مظہر خدا میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کی بندگی کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو پھر وہ مشرک ہے. اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ خدا کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے عبد و معبود کا، اس میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتی. بندے کا رب کے ساتھ تعلق صرف یہ ہے کہ وہ اس کا رب ہے اور یہ اس کا جو ہے تو عبد ہے، یہ اسی کی بندگی کرے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پوجے. ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی نبی کا امتی ہو سکتا ہے، اور ہم امتی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم تمام نبیوں کو حق پر مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شریعت اور ان کی پیروی ہم جو تو کرتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو ہم امتی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تمام رشتے یہیں سے بنتے ہیں. اسی لیے ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہر خدا کا بندہ ہمارے لیے جو تو ہر انسان کو اس نظریے سے دیکھو، یہ بھی تو خدا کا بندہ ہے، یہ بھی رب کا بندہ ہے. ہر مخلوق کو اس نظریے سے دیکھو کہ اسے رب نے پیدا کیا ہے. ہر مسلمان، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو یہ جو رشتہ بنا نبی کی وجہ سے بنا، نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بنا. تو ہم جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آج بھی اگر کسی ملک میں، کسی خطے میں کوئی مسلمان رہتا ہے، آج بھی اگر اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو یہ محبت، یہ رشتہ کس سے قائم ہوا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہوا. تو یہ دو رشتے ایسے ہیں جو تعداد کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو یہاں ان لوگوں کا رد کیا گیا کہ جو ایک وقت میں کئی خداؤں کی بندگی کرتے ہیں. تو لہٰذا تمام رشتے اور تمام نبی ہمارے لیے محترم ہیں، ہے نا، چونکہ یہ تمام اسی کی شاخیں ہیں. اب یہاں پر پہلے چند باتیں آپ سمجھیں. انسان کو چاہیے، کسی بھی مبلغ کو، کہ وہ حتی الامکان تبلیغ نرمی کے ساتھ کرے، کیونکہ نرمی کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تبلیغ کے مراحل میں اگر انسان سختی کو اختیار کرے گا تو پھر اگلا بندہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. تو جو فوائد نرمی کے ہیں وہ سختی کے نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے تبلیغ کے مقام پر قوم کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے. اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، یہاں پر بہت سے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تو حضور علیہ السلام نے بھی جو ہے تو بوڑھی عورت جو کچرا مار ڈالتی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوم جو ہے تو طائف والوں نے حضور کے ساتھ ایسا کیا تو حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا فلاں نے جو تکلیفیں دی حضور کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس بات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو برا بھلا مت کہو، یعنی وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہم کو برا بھلا مت کہو. کہ جب ان کی عقیدوں کی بات آتی ہے نا، یا جب کسی کافر یا مشرک یا مرتد یا بددین بدعقیدے کی بات آتی ہے تب یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، دیکھو نبی نے سب دشمنوں کو معاف کیا. تو بھائی نبی نے انہیں معاف کیا جو ان کے دشمن تھے، انہیں معاف نہیں کیا جو خدا کے دشمن تھے. نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ نرمی کی جن کو تبلیغ فرما رہے تھے. جب کسی نے گستاخی کی یا جب کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر انگلی اٹھائی، جب کسی نے مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کیا، مسلمانوں کو ظلماً ستایا، یا جو خود لڑنے کے لیے آئے تو نبی نے ان کے ساتھ جہاد بھی کیا.
نبی نے ان کے ساتھ جنگ بھی کی ہے، اس پہلو کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ پہلو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جہاد بھی کیا، جنگیں بھی لڑی ہے دشمنوں کے ساتھ، تو لہٰذا کون سے دشمن کو معاف کیا جائے گا اور کون سے دشمن کو نہیں، کس کے ساتھ نرمی کی جائے گی اور کس کے ساتھ نہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو تبلیغ جب آپ کر رہے ہو وہاں نرمی چاہیے، تو لہٰذا یہ چیز ایک تو تمام مبلغین کو یاد رکھنا چاہیے، ہے نا۔ دوسری چیز کہ لوگوں کو جو ہے نا، تو نبی جو ہے، نبی کو کم عقل ہے نا، یا یوں ہی انہیں کم علم سمجھنا یا کہنا، ان کی عقل کو کسی سے کم جاننا یا علم کسی سے کم ماننا بے دینی ہے، یہ گستاخی ہے نبی کی، کیونکہ وہ حضرات علم و فضل کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، ہے نا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم تام بھی عطا فرماتا ہے، عقل کامل بھی عطا فرماتا ہے، ایسا علم اللہ ان کو عطا فرماتا ہے کہ اس دور میں کوئی بھی شخص اس نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے درجے علم کے سبب سے بلند فرماتا ہے۔ کسی بھی انسان کا مقام اور مرتبہ اس کے علم اور اس کے عمل کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا عالم ہے اور یہ کتنا بڑا عامل ہے۔ اس انسان کو اللہ ویسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، لوگوں میں اس کا ویسا رعب دبدبہ قائم ہوتا ہے اور لوگ اس کی ویسی عزت بھی کرتے ہیں۔ اب سوچے کہ اگر نبی ہی کم عقل ہو، نبی معاذ اللہ جاہل ہو، نبی کو علم نہ ہو، تو پھر کوئی نبی کی پیروی کیوں کرے، کوئی نبی کی تعلیمات پر عمل ہی کیوں کرے گا؟ جب انسان یہ جانے کہ معاذ اللہ یہ بے وقوف ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم عقل ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے۔ ارے ایسے لوگوں کو تو چھوڑ دو، اسلام نے خود عورت کو حاکم نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت کی عقل کم ہے مرد کی بنسبت، اس لیے مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے۔ تو چونکہ جب اسلام نے عورت کو محکوم اور مرد کو حاکم بنایا، اس لیے کہ مرد کی عقل عورت کی عقل سے زیادہ ہے، تو اب اللہ کسی پاگل کو، کسی دیوانے کو، کسی مجنون کو معاذ اللہ اپنی نبوت کیسے دے دے گا، اپنی رسالت اسے کیسے اللہ عطا فرما دے گا، اور اسے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ کیسے بنا دے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ایسے انسان کو مبعوث فرماتا ہے، اور جس کو مبعوث فرماتا ہے اسے عقل تام اس دور کے لوگوں سے سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ عمل اور سب سے زیادہ تقویٰ و طہارت اور ہر چیز میں باکمال اس کو بنا دیتا ہے۔ اب سوچے وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام، یہاں سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو یہ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ حضور سے زیادہ علم شیطان و ملک الموت، جیسے کہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر تو عالم علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کتنی بڑی اس نے گستاخی اور جسارت کی کہ اس نے حضور سے زیادہ علم شیطان اور ملک الموت کے لیے مانگا، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، سب سے زیادہ علم حضور کو بنایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور محبوب ہم نے وہ سب آپ کو عطا کر دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ اب یہ تو ان کے گرو گھنٹال نے کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کے دور میں، ارے بھائی وہ انہوں نے کہا تھا، وہ تھانوی نے کہا تھا، گنگوئی نے کہا تھا، نانوتوی نے کہا تھا، وہ لوگ مر گئے۔ اب باقی کے لوگ تو نہیں کہتے نا، یہ تو باقی کے لوگ تو تبلیغ کر رہے ہیں، 4 دن چلو، 3 دن چلو، 40 دن چلو، یہ تو بھی نماز کی دعوت دے رہے، روزے کی دعوت دے رہے۔ اب دیکھ لو یوٹیوب کھول کر، ابھی حال میں پچھلے ہی ہفتے ان کا سب سے بڑا گرو گھنٹال مفتی طارق مسعود نے کتنی بڑی جسارت کی اور کتنی بڑی گستاخی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی شان میں اس کے جملے موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کی تقریر، اس کی 5 منٹ کی جو کلپ ہے پورے دنیا میں وائرل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ خود اس کے مسلک کے مولویوں نے اس پر فتوے جاری کر دیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ قرآن کے اندر گرامر کے اعتبار سے غلطی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں جو آیت کریمہ ہے تو لہٰذا اس میں اس نے گرامر کے اعتبار سے غلطی نکالی کہ اس میں قرآن میں غلطی ہے اور حضور امی تھے، معاذ اللہ اس نے واضح اس کے الفاظ ہے
यूट्यूब खोल कर देख ले, वहाँ पर सर्च करे कि तारिक मसूद की गुस्ताखी करके आप डालेंगे तो आपको उसका क्लिप सामने आ जाएगा। उसके अल्फाज है माज़अल्लाह, वो कहता है कि माज़अल्लाह हुजूर अनपढ़ थे, हुजूर को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह ताला ने ये बात साबित कर दी कि देखो कुरान में जो है तो हमने आयत कुछ और उतारी थी, नबी ने वो आयत भी सही लिखाई लेकिन कातिब ने गलत लिखी। अगर नबी को माज़अल्लाह लिखना पढ़ना आता तो वो देख लेते और समझ लेते कि लिखने वाले ने गलत लिखा और हुजूर उसकी तसहीह कर देते, उसको सही कर देते, लेकिन हुजूर ने उसको सही नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि हुजूर को माज़अल्लाह लिखना पढ़ना नहीं आता था। गोया दूसरे लफ्जों में उसने हुजूर को जाहिल करार दे दिया कि हुजूर ऐसे माज़अल्लाह जाहिल थे कि उनको न लिखना आता था न पढ़ना आता था। उन्होंने उस गलती को सही नहीं किया और अल्लाह ताला ने भी उस गलती को माज़अल्लाह आज तक सही नहीं किया। ये उसने वाज़े लफ्ज़ों में उसने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी उस गलती को बाकी रहने दिया इसलिए ताकि लोग समझ ले कि नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता। इसीलिए हम सुन्नी हमेशा कहते हैं कि ये ऐसी गुस्ताख जमात है कि ये हमेशा कुरान में, नबी में और खुदा में ऐब ही ढूंढते रहते। कुरान में, नबी में और खुदा में भी ये लोग ऐब ढूंढते हैं। उसने देखो ऐब ढूंढने को चला था लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं जानता कि वो कुरान में कोई ग्रामर की गलती नहीं है, बल्कि वहाँ का ग्रामर ही वैसा है, वहाँ का मसला ही वैसा है जिसकी वजाहत तफसील के साथ उलमा ने कर दी है। आप उसके जवाब भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं जो उलमा ने, सुन्नी उलमा ने उसके जवाब दिए। या तफसील का मेरे पास वक्त नहीं है तो बस इतना कहकर गुजरना चाहता हूँ कि आज भी देख लो इनके मौलवी कितनी खुली भी गुस्ताखी कर रहे हैं। सरई तौर पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो तो जाहिल करार दे रहा है, अनपढ़ बता रहा है कि नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उसने उम्मी का माना नहीं समझा। कुरान ने हुजूर की सिफत बयान की है, कुरान ने हुजूर के बारे में कहा है कि ये उम्मी नबी है। उम्मी का माना ये होता है कि ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जिसने दुनिया में किसी से लिखना पढ़ना न सीखा। ऐसा आलिम इंसान या ऐसा आलिम, ऐसा अल्लम कि जिसका कोई दुनियावी उस्ताद ना हो, क्योंकि हुजूर को बराह रास्त रब ताला ने इल्म अता फरमाया। और अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। कोई इनका दुनियावी उस्ताद नहीं है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं नबी का उस्ताद हूँ वरना वो नबी से अफजल हो जाए। इसलिए अल्लाह ने, मैंने कहा ना कि नबी सबसे अफजल होता है, हर इंसान नबी के नीचे ही होता है, नबी से बढ़कर कोई नहीं होता। अगर कोई नबी को सिखाएगा तो माज़अल्लाह फिर वो नबी का उस्ताद हो जाएगा और उस्ताद की फिर नबी पर ताज़ीम लाजिम आ जाएंगी, क्योंकि उस्ताद का अदब करना, उस्ताद की ताज़ीम करना शागिर्द पर लाजिम होता है। तो फिर नबी पर लाजिम आएगा कि वो अपने उस्ताद की ताज़ीम करे, उसका अदब करे, जबकि सारी उम्मत पर यह फ़र्ज होता है कि वो नबी की ताज़ीम करे। वो तुअज़्ज़िरुहु व तुअक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। पहले नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, उसके बाद आकर नमाज़ें पढ़ो, उसके बाद आकर के रोज़े रखो। तो रब ने तो कानून ये बनाया है कि नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो, नबी की इज्जत करो, नबी की अताअत करो, नबी का हुक्म मानो, उसके बाद आकर के नमाज पढ़ना, उसके बाद आकर के रोजे रखना। अगर नबी की ताज़ीम दिल में नहीं है तो कितने सजदे कर लो, कितने रोजे रख लो, कितनी इबादतें कर लो, सब ऊपर मारनी चाहिए। तो नबी से अफजल कोई नहीं होता है। और ये खुले लफ्जों में कह रहा है कि माज़अल्लाह नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। उम्मी का माना ये है कि ऐसा शख्स या वो ज़ात कि जिसका कोई उस्ताद ना हो, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि जिन्हें अल्लाह ने बराह रास्त इल्म अता फरमाया। आप देखिए दिगर अंबिया की तवारीख को पढ़कर, दिगर नबियों पर और रसूलों पर जो अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो वो वही तो आती थी, साथ में टैक्स के साथ भी आ जाती, वो लिखी हुई भी आ जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई तूर पर बुलाया तौरात शरीफ लेने के लिए। जब आप तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ने पूरी की पूरी तौरात एक वक्त में दे दी, लिखी हुई शक्ल, तो वहाँ लिखी हुई शक्ल में थी, लिहाजा वो ऐसी की ऐसी किताब आपको दे दी गई। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को देखे, हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को लिखी हुई शक्ल में नहीं दिया, बल्कि जिब्रील सलाम वही लेकर के आते, हुजूर को पढ़ करके सुनाते, हुजूर सुन लेते और फिर हुजूर उसको सहाबा के सामने पढ़ते तो सहाबा उसको लिख लिया करते।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے قرآن کو لکھوایا ہے. قرآن محفوظ ہے. رب کائنات فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن یہ ایک مفتی تاریخ کہتا ہے معاذ اللہ کہ قرآن میں غلطی ہے. گویا خدا نے غلطی کی یا خدا نے اس غلطی کو آج تک باقی رکھا. اسی سبب سے یہاں تک کہ ہند کا ایک کافر, کوئی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, اس نے اعتراض کر دیا کہ دیکھو قرآن میں غلطی ہے, خود ان کا مولوی کہہ رہا ہے. تو کافروں کو بولنے کا موقع کس نے دیا؟ ان وہابیوں نے. یہ سب سے پہلے اعتراض کرتے ہیں نبی پر, قرآن پر, اللہ پر, اسلام پر, شریعت پر, تب جا کر کے کوئی غیر پھر انگلی اٹھاتا ہے. تو لہٰذا دیکھیں کہ اس بے وقوف نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسا حملہ کیا. بتائے بھلا بغیر علم کے حضور علیہ السلام کیسے اتنی بڑی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ پورا قرآن کیسے سنا سکتے ہیں؟ کہ تفاسیر حضور نے جو کی, یہ حضور نے جو احادیث بیان کی, کہ کوئی جاہل انسان جسے لکھنا نہ آتا ہو, جسے پڑھنا نہ آتا ہو, یہ سب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام امی ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ عالم ما کان و ما یکون کا علم آپ کو عطا فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن نے آپ کی شان میں کہا کہ اے نبی ہم نے وہ تمام علوم عطا کر دیے جو آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے, اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا بھاری فضل ہے. یہاں تک کہ رب کائنات نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. یہ نبی تو غیب کی بھی خبریں دیتے ہیں. کوئی جاہل انسان یہ خبر دے سکتا ہے؟ خبر دینے کے لیے اس کا باخبر ہونا ضروری ہے. باخبر ہونے کے لیے اس کو پڑھتے آنا چاہیے. جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کیا پڑھے گا؟ نبی کی نظر ہر وقت غیب پر ہوتی ہے. نبی کی نظر ہر وقت لوح محفوظ پر ہوتی ہے, اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر نبی کو لکھنا نہیں آتا, اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا, تو حضور لوح محفوظ کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حضور قرآن کو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حضور احادیث کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ارے جاہل انسان, تو کیسے مفتی بنا؟ اگر کوئی تجھے جاہل کہہ دے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مفتی طارق بڑا جاہل ہے, بڑا اجڑ ہے, بے وقوف ہے, کم عقل ہے, تو تجھے کتنا برا لگے گا. میں نے اتنے سال دارالعلوم میں گزارے, میں نے جو تم مفتی کی ڈگری حاصل کی, اور مجھ کو جاہل کہتا ہے, مجھ کو بے وقوف کہتا ہے. تو تو مفتی کی ڈگری حاصل کر کے اپنے آپ کو مفتی کہلواتا ہے, کوئی جاہل کہے تو تجھے بھی اچھا نہ لگے, تجھے بھی برا لگے, اور تم نبی کو جاہل کہہ رہا ہے, نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے. تو نبی کے بارے میں گویا کہ اپنے آپ کو تو مفتی کہہ رہا ہے, اور معاذ اللہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے. اپنا مرتبہ نبی سے بڑھانے چلا ہے. اللہ اکبر. یہ اس قوم کا حال ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, بلکہ ان کے گرو گھنٹال نے بھی ایک کتاب میں لکھ چکا ہے کہ بعض اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ, ان کے نزدیک امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتے ہیں. ایک نے علم میں بڑھایا, ایک نے عمل میں بڑھایا, اور اب اس ایک نئے نے تو جو ہے تو نبی کو جاہلی قرار دے دیا. ماں ایک نے تو لکھ دیا کہ نبی کا علم پاگلوں سے بھی, نبی کا علم جو ہے تو پاگل مجنون دیوانوں کی طرح. تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھ دیا. رشید احمد گنگوئی نے جو ہے تو اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جو ہے تو معاذ اللہ رسول السلام سے زیادہ علم شیطان و ملک الموت. اسی طرح سے جو ہے تو ایک کتاب میں لکھ دیا کہ نبی سے امتی جو ہے, نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا حزب الناس کے اندر کہ بعض مقامات پر امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. معاذ اللہ. اور دلیلیں اب یہ لوگ کہہ دیتے, دیکھو حضور کی عمر کتنی ہوئی؟ 60 سال, 63 سال حضور کی عمر تھی, اور اس میں سے 40 سال کے بعد حضور پر وحی آئی. تو 63 میں سے 40 نکل گئے, تو کتنے بچے؟ کتنے بچے؟ 13 سال, 23 سال ہے نا, 23 سال بچے. اب اعلان نبوت کے 12ویں سال جب حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا, تو اس کے 12 سال بعد حضور کو پہلی وحی آئی. اعلان کیا کہتے ہیں, 40 سال کے بعد جو ہے نماز فرض ہوئی اعلان نبوت. تو لہٰذا اب حضور علیہ السلام نے جو فرض نمازیں پڑھی وہ زیادہ سے زیادہ 11 یا 12 سال پڑھی. نماز فرض ہونے کے بعد جو حضور نے نمازیں پڑھی, کیونکہ اعلان نبوت کے 12ویں سال کے بعد حضور کو معراج ہوئی, اور معراج کی رات نماز فرض ہوئی. تو اب نماز جب فرض ہوئی تو وہاں سے جو فرض نمازیں ہیں جب حضور نے پڑھنا شروع کی تو حضور کی کل عمر 63 سال. 63 میں سے 40 پہلے نکل گئے, 40 کے بعد نبوت آئی, تو اعلان نبوت ہوا. اب اس کے بعد جو ہے تو اعلان نبوت کے 12ویں سال کے بعد حضور کو معراج ہوئی. اب وہ 40 اور یہ 12 ادھر, اب اس
معراج کی رات نماز فرض ہوئی، اب 52 سال تو ایسے نکل گئے، اب بچے 11-12 سال، تو حضور علیہ السلام کی کل عمر 63 سال، اس میں سے حضور نے فرض نمازیں صرف 10، 11 یا 12 سال تک کے پڑھی، جبکہ حضور کا امتی معاذ اللہ 60 سال 70 سال تک کے جو تو فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو معاذ اللہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ گیا معاذ اللہ۔ یہ ان کی بھونڈی دلیل ہوتی ہے، بے وقوف دلیل ہوتی ہے۔ یہ کیا جانے کہ جس نبی کے صدقے میں نماز ملی ہے، ارے جب تک اس نبی کا صدقہ نہ ہو مولا یہ نمازیں بھی قبول نہ فرمائے۔ اس نبی کا ایک سجدہ ساری امت کو بخشانے کے لیے کافی ہے، اور یہ چلے اپنی نمازوں کو نبی کی نمازوں سے تولنے۔ تو ان کے گرو گھنٹالوں نے بھی گستاخی کی، اور حال ہی میں مفتی طارق مسعود نے بھی حضور کی شان میں ایسی گستاخی کر دی۔ تو یہ ان کا حال ہے، میرے حال۔ تو چونکہ یہ چیز سمجھ لے کہ نبی کی حقانیت میں شک کرنا یا نبی کے کسی قول و فعل کو مشکوک نگاہ سے دیکھنا کفر ہے۔ نبی کو حق جاننے میں اس میں شک کرنا، نبی کی ذات میں کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، یا نبی کو بے وقوف سمجھنا ہے نا، ان کے قول یا فعل میں شک کرنا، یہ کھلا ہوا کفر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اور اس کی پھٹکار ہو۔ بڑا پیارا نقطہ یہاں پہ بیان کیا گیا، وہ اپنی بد کرداریوں کو حق اور اللہ والوں کی نیکیوں کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ بڑا پیارا نقطہ کہا ہے نا، کہ جس انسان پر اللہ کا غضب ہو، اللہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ اس سے عبادت تو نہیں چھینتا، اس سے نعمتیں تو نہیں چھینتا، بلکہ اس کی ایسی گمراہی میں وہ انسان جا پڑتا ہے، وہ ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ حق ہے، میرا عمل صحیح ہے۔ اور جو دوسرے نیک لوگ ہوتے ہیں یا اپنے سے پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے، کہتا ہے وہ تو بے وقوف لوگ تھے، وہ تو جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کو علم نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ آج دیکھ، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پرانے بڈھے بڑے جاہل تھے، ان کو معلومات تھوڑی تھی، وہ تو ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے۔ تو لہٰذا حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو اگلے لوگ ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، پچھلوں پر جو گزر گئے ان پر لعنت کرے، جو لوگ گزر گئے ان کو برا بلا کہیں گے، ارے وہ انسان تو چلا گیا دنیا سے، اب اس کی برائیاں کریں گے، ارے وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، وہ تو جاہل تھا، ان کو تھوڑی اتنی معلومات تھی، وہ ایسے تھے ویسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ تو ان کو یہ لوگ برا بلا کہیں گے، اپنے اعمال کو اچھا جانیں گے، اور پرانوں کے یا خود ان کے دور کے بھی لوگ ہو تو ان نیک لوگوں کے اعمال کو وہ غلط قرار دیں گے۔ یہی کیا اس نے بھی، اپنے آپ کو تو مفتی کہلوا رہا ہے لیکن نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہلوا رہا ہے، بغیر کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اپنی فضیلت تو بتا رہے لیکن نبی کی فضیلت گھٹا رہے۔ اسی لیے حضرت فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ نقص کا جو یا پھر شعر میں ذہن میں نہیں آ رہا، تو چونکہ یہ ایسی قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنی فضیلتیں تو بیان کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی فضیلتیں تو بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کی اور رسولوں کی اور ولیوں کی شان یہ گھٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں۔ ایک نقطہ اور یہاں پر سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مثل بالکل ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال ان کے جیسا کسی کو پیدا فرمائے، ہے نا، کیونکہ جیسے الوہیت و خالقیت اصلیت ایسی صفات ہے جو جس میں تعداد ناممکن ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، خالق صرف اللہ ہے نا، اسی طرح کے ازلیت یعنی ہمیشہ سے اللہ ہی اور ہمیشہ تک اللہ ہی رہے گا۔ تو لہٰذا الوہیت یعنی کہ الہ ہونا، معبود ہونا، رب ہونا، یہ صرف اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے ہی حضور علیہ السلام کی اولیت، آخریت اور اصلیت عالم و شفاعت کبریٰ، یہ چار ایسی صفت خاص ہے کہ جس میں کوئی حضور کا شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کو پیدا فرمایا اور سب سے اخیر میں حضور کو مبعوث فرمایا، اور ساری کائنات کی اصل حضور ہی کو بنایا کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور ساری امتوں کی، تمام انسانوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی شفاعت بھی اللہ نے حضور کے دامن سے وابستہ فرمائی۔ تو حضور کا مثل بالکل ناممکن ہے۔ اور ایک چیز جو ہے تو یہ بھی کہ نبی ہمیشہ سے مجنون، دیوانگی اور عقل کی کمی سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی پاگل نہیں ہوتے ہیں، دیوانے نہیں ہوتے ہیں، مجنون نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر وہ بیماری جو عیب میں شمار ہوتی ہے اللہ نبیوں کو اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔
نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو عیب والی بات ہو، لہٰذا نبی پہ عیب ہوتے ہیں، پھر ہمارے نبی تو سب سے افضل ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایسی بے عیب ذات ہے، تو لہٰذا تمام عقل مندوں کی، تمام دانشوروں کی عقل نبی کی عقل کی بنسبت کیسی ہوتی ہے؟ اگر دنیا کے تمام عقل مندوں کو جمع کر دیا جائے، جو سب سے اعلیٰ قسم کے عقل مند ہو، ان سب کو جمع کر دیا جائے، تو ان تمام لوگوں کی عقل کو اگر جمع کیا جائے تو ان تمام لوگوں کی عقل نبی کی عقل کے سامنے ایسی ہوگی جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ اب سوچیں آپ، کہاں اتنا بڑا سمندر اور کہاں ایک قطرہ، تو تمام عقل مندوں کی عقلیں نبی کی عقل کے سامنے قطرے کی طرح ہے، نبی کی عقل سمندر کی مثل، اور تمام عقل مندوں کی عقل ایک قطرے کی مثل ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی طرح تمام رسولوں کی عقل ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسی ہی ہے کہ جیسے سمندر کے سامنے ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور کی عقل کیسی، اللہ نے کیسا کامل العقل حضور کو بنایا کہ تمام نبیوں کی عقلیں حضور علیہ السلام کی عقل کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو۔ تو حضور کی شان کو سمجھے، حضور کی عظمت کو سمجھے۔ ارے حضور نے مومن کی عقل بیان فرمائی۔ مومن کی عقل کیا ہوتی ہے؟ ایک مومن کو اللہ کیسی فہم اور فراست عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اتقوا فراست المومنین فإنہ ینظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ حضور ایک مومن کی عقل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک ایسا مومن کہ جو متقی پرہیزگار ہو، جو نیک ہو، جو عالم بھی ہو، جو فاضل بھی ہو، جو عامل بھی ہو، جس کے پاس علم کی دولت بھی ہو، عمل بھی وہ پورا کرتا ہو، تو اللہ ایسے بندے پر جب کرم فرماتا ہے تو اس کو ایسی عقل عطا فرماتا ہے۔ جو انسان شریعت کا پیروکار ہوتا ہے تو اللہ ایسی عقل عطا فرماتا ہے، ایسا فہم اور فراست عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اس کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ جب اللہ نور عطا کرتا ہے، اس کی عقلوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، تو اس کا دیکھنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، صرف ایک مثال جو بارہا میں دیتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کہ سرکار غوث پاک فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کے۔ جب غوث کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، کیونکہ غوث کون ہوتا ہے؟ غوث مومن ہی ہوتا ہے۔ اللہ کسی کافر کو، کسی مشرک، کسی بددین، کسی بدعقیدے کو، حتیٰ کہ اگر مومن بھی ہے لیکن گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فراست عطا نہیں کرتا ہے، اللہ یہ فراست اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے، حضور اس کی عقل بیان کر رہے ہیں کہ ایک مومن کی، وہ ایک ولی کی عقل ایسی ہوتی ہے کہ اس کی عقل سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہارے ظاہر باطن سب کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی فراست عطا فرماتا ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب وہ سب کچھ وہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ ایسا کشف اور ایسا الہام ولی کو عطا فرماتا ہے۔ ولی کی عقل اتنی کامل ہوتی ہے، تو جب سوچے ولی کا یہ معاملہ ہے تو نبی کی عقل کا معاملہ کیا؟ اور یہیں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیے کہ جس رب نے ایسے ولی پیدا فرمائے، ایسے نبی پیدا فرمائے، خود وہ رب العالمین کی شان کا مالک ہے۔ وہ رب کیسا ہوگا؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جو انبیاء ہے یا اولیاء وہ خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہوا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تو خود ایک مومن کے بارے میں، تو سمجھے یہاں سے کہ ایک ولی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، اور جس نے انہیں نبوت دی، جس نے انہیں رسالت دی، وہ رب کیسا ہوگا، وہ رب کیسی قدرتوں کا مالک ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ تمام ہر شے پر وہ قادر ہے، اور کوئی ذرہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی قطرہ ایسا نہیں جو سمندر کی گہرائی میں ہو اور وہ نہ جانتا ہو، کوئی قطرہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں زمین کی خشکی میں جسے رب نہ جانتا ہو، کوئی بات ایسی نہیں جو ہو چکی
کی ہے جو ہونے والی ہے جو ہونے والی ہے اور رب نہ جانتا ہو، بے شک رب وہ ہے کہ جس کے سامنے تمام چیزیں، ہر چیز جیسے ازل میں تھی آج بھی اور ہمیشہ تک رہے، کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق، وہی ہے جو بندگی کے لائق، اسی کی بندگی کرو اور نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اتباع کرو اور اللہ والوں کا ادب کرو۔ جس نے ان کی گستاخیاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا فرمائے۔ آپ دیکھیں آئی کیسا ذلیل ہو رہا ہے، یوٹیوب کھول کر دیکھ لیں، اس کو یقین نہ ہو کہ آج خود اس کے مسلک کے علماء کی پھٹکار اس پر پڑ رہی ہے، ایسا ذلیل کہ یہاں تک کہ خود اس کی عوام نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر دیا اور اس کو قتل کی دھمکیاں تک کے دی جا رہی۔ تو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ایسی ہی ذلت کی موت مرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ ذلت اور رسوائی اٹھائے گا۔ اور چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا تو نماز وتر سے متعلق ایک مسئلہ و سماعت کر لے کہ نماز عشاء ہے نا جس کی قضا ہو گئی ہے تو وتر کی قضا پڑھنا بھی اس پر واجب ہے۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو ایسا نہیں کہ صرف عشاء کی اس نے فرض پڑھ لی یا سنت پڑھ لی اور ہو گیا، بلکہ وتر کی بھی قضا کرنا اس پر واجب ہے نا۔ اب جب وہ قضا نماز پڑھے گا وتر کی تو اس میں دعائے قنوت بھی پڑھے گا۔ اب ایک یہاں سمجھے کہ اگر کبھی جب وہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے یعنی کوئی اسے دیکھنے والا نہیں یا اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو جیسی نماز پڑھی جاتی ہے پوری بالکل ویسے ہی پڑھے گا، یعنی تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسے وقت میں پڑھ رہا ہے یا لوگوں کے درمیان جہاں لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں، کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو جب ان کے سامنے پڑھے تو پھر ہاتھ نہ اٹھائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے اور قضا نماز کا اظہار کرنا ڈبل گناہ ہے۔ اگر کسی انسان کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ادا کرے، لیکن کسی سے نہ کہے کہ میری نماز قضا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہاں یار میرے فلاں نماز قضا ہو گئی، ٹائم نہیں ملا، میں نے پڑھا نہیں، تو جو ٹائم ملے گا پڑھ لیں گے، جب ٹائم ملتا تب پڑھ لیتے ہیں۔ گویا وہ لوگ اپنی قضا نمازوں کا اظہار کر رہے ہیں، وہ انہیں گواہ بنا رہے ہیں اس دنیا میں کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ دنیا میں اس نے نماز قضا کیا تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔ تو نماز کا قضا کرنا بہت بڑا گناہ اور قضا نماز کا اظہار کرنا ڈبل گناہ ہے۔ تو اگر نماز قضا ہو جائے تو لوگوں سے کہتے نہ پھرے، بلکہ اس کو فوراً ادا کر لے اور رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے کہ اللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو اگر قضا نماز وتر کی یا کوئی بھی اور ہو، اگر انسان کسی دوسرے کے سامنے پڑھتا ہے اور وہ جان جائے گا کہ یہ قضا نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے پڑھنا منع ہے۔ اگر وتر کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ اسے یہ گمان نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ، صرف تکبیر کہہ لے، کیونکہ تکبیر کا کہنا واجب ہے اور ہاتھ کا اٹھانا سنت ہے نا، چاہے اس نے قصدن نماز قضا کی ہو یا پھر اس سے کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے۔ بعض جو ہے نا عشاء کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، ان چاروں رکعت ہے نا کو جو ہے تو ایک سلام سے پڑھنا چاہیے۔ عشاء اور عصر دونوں کے پہلے کی جو 4 رکعت نماز ہے سنت غیر موقدہ، اس کو ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ہر سنت غیر موقدہ نفل کے حکم میں ہوتی ہے اور نفل کا حکم یہ ہے، نفل کا اصول یہ ہے کہ اس کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے نا، یعنی 4 رکعت والی نفل نماز نہیں ہوتی ہے لیکن سنت غیر موقدہ ہوتی ہے اور وہ نفل کے حکم میں ہے۔ تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھے تو بہتر یہ ہے کہ اتحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھے اور دعائے معصورہ بھی پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو تو تیسری رکعت میں پھر جو ہے تو ثنا سے شروع کرے، ثنا بھی پڑھے، تعوذ بھی پڑھے، تسمیہ بھی پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی قرات ہو۔ یہ مستحب اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس طریقے پڑھے کیونکہ اس کا قاعدہ اولیٰ قاعدہ اخیرہ میں ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صورت عمل کے توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کرتی ہوں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.